گلگت بلتستان میں انتخابات کا میدان، اکھاڑے میں نامور سیاسی پہلوان، کون بنے گا جی بی کا نیا حکمران، کہیں پیپلز پارٹی کہیں نون لیگ کی جیت کا امکان۔ گلگت بلتستان اسمبلی کے الیکشن میں پولنگ کے بعد ووٹوں کی گنتی، غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کی آمد کا سلسلہ جاری۔ ایک نیوز کی ضابطہ اخلاق کی پابندی، شام 7 سے پہلے نتائج نشر نہیں کیے۔ 24 نشستوں کے لیے پولنگ بغیر کسی وقفے کے شام 5 بجے تک جاری رہی۔ عوام پرجوش، دن بھر پولنگ سٹیشن پر قطاریں لگی رہیں۔ چیف الیکشن کمشنر راجہ شہباز کا پولنگ سٹیشنز کا دورہ، کہا الیکشن پرامن ماحول میں ہوئے، دھاندلی کی کوئی شکایت نہیں ملی۔ گلگت بلتستان میں انتخابات میں 396 امیدوار میدان میں اترے۔ نون لیگ، پیپلز پارٹی، دیگر جماعتوں اور آزاد امیدواروں میں مقابلہ۔ 9,58,780 رجسٹرڈ ووٹر، 5,03,000 سے زائد مرد اور 4,57,708 خواتین شامل۔ 1368 پولنگ سٹیشن قائم کیے گئے۔ انتخابات کے لیے سیکیورٹی سخت، پولنگ سٹیشن میں موبائل فون پر پابندی رہی۔ منظور شدہ میڈیا نمائندگان اور مبصرین پابندی سے مستثنیٰ تھے۔ الیکشن کے موقع پر سیاسی پارا ہائے، مد مقابل جماعتوں کے کارکنان میں لڑائی، کہیں تلخ کلامی اور ہاتھا پائی، کہیں پولنگ سٹیشن میں ہنگامہ آرائی۔ گلگت میں مسلم لیگ نون کے امیدوار حفیظ الرحمان کے پولنگ سٹیشن کے دورے پر مخالفوں نے اعتراض کیا۔ پیپلز پارٹی کے کارکنان نے حفیظ کے پولنگ سٹیشن کے اندر جانے پر اعتراض کیا۔ صورتحال بگڑنے پر دونوں جماعتوں کے کارکن آپس میں گتھم گتھا ہو گئے۔ چلاس کے حلقہ GBLA 16 دیامر کے پولنگ سٹیشن پر ہنگامہ آرائی، ووٹنگ کا عمل شدید متاثر رہا۔ مرد افراد کے خواتین پولنگ سٹیشن میں داخل ہونے پر تنازع ہوا۔ جھگڑے اور تلخ کلامی کے باعث پولنگ کا عمل کچھ دیر معطل رہا۔ گلگت بلتستان الیکشن میں شہریوں کا جوش و خروش، بوڑھے، نوجوان اور خواتین ووٹنگ میں پیش پیش۔ گلگت بلتستان کے پولنگ سٹیشن پر بزرگ شہری بھی حق رائے دہی استعمال کرنے پہنچے۔ شگر میں عوام بڑی تعداد میں ووٹ کاسٹ کرنے نکلے۔ پولنگ سٹیشن پر عوام کا رش رہا۔ نگر اور دیگر علاقوں میں معمر شہریوں نے ووٹ ڈالے۔ پولنگ سٹیشن پر خواتین بھی بڑی تعداد میں موجود رہیں۔ حق رائے دہی میں دریا بھی رکاوٹ نہ بن سکا۔ چلاس میں شہری ڈولی کے ذریعے دریا عبور کر کے پولنگ سٹیشن پر پہنچے۔ گلگت بلتستان کے دشوار گزار علاقوں میں بھی حق رائے دہی کے استعمال کا عزم برقرار رہا۔ ایک نیوز کی گلگت بلتستان کے ایک ایک حلقے پر نظر، ووٹنگ کے آغاز سے پولنگ کے اختتام اور نتائج کے اعلان تک ہر مرحلے کی لمحہ بلمحہ رپورٹنگ، الیکشن کی گہما گہمی، ہر حلقے کی اپڈیٹ۔ ووٹنگ کے موقع پر گلگت، سکردو، دیامر، غزر استور میں نمائندوں کی رپورٹنگ، گانچھے، نگر، ہنزا اور دیگر اضلاع سے براہ راست فیلڈ کوریج کی۔ خصوصی الیکشن ٹرانسمیشن میں ہیڈ آفس سے مسلسل اپڈیٹس، معروف سیاسی ماہرین، سینئر تجزیہ کاروں اور انتخابی امور کے ماہرین کے ساتھ فیصلہ کن مارکے کی مکمل اور مستند کوریج صرف ایک نیوز پر۔ امریکہ ایران تنازع کے حل کے لیے پاکستان کی بھرپور کوششیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی تہران میں ایرانی وزیر خارجہ سے ملاقات۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا اہم پیغام عباس عراقچی کے حوالے کیا۔ ایرانی نیوز ایجنسی ارنا کے مطابق محسن نقوی نے عباس عراقچی کو سپریم لیڈر کے لیے خصوصی خط پہنچایا۔ ملاقات میں علاقائی کشیدگی، خطے کی صورتحال کا جائزہ۔ محسن نقوی کی ایرانی ہم منصب سکندر مومنی سے بھی ملاقات۔ ایران اور پاکستان کے درمیان دو طرفہ تعاون کے فروغ پر اتفاق۔ سکندر مومنی کہتے ہیں ایران اور پاکستان میں تجارت $10 ارب سالانہ تک بڑھائیں گے۔ محسن نقوی کہتے ہیں امید ہے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی کوششوں سے بحران جلد ختم ہوگا، پاکستان اور ایران کے تعلقات کو نئی بلندیوں تک لے کر جائیں گے۔ اثاثے رہیں گے منجمد اور پابندیاں بھی برقرار، ایران کو معاہدے سے قبل ریلیف دینے سے انکار۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ معاہدے سے قبل ایران کے منجمد اثاثوں کو بحال نہیں کریں گے، پابندیاں بھی نہیں اٹھائیں گے۔ ایرانی اثاثوں کی بحالی اور پابندیوں میں نرمی بعد میں زیر غور آ سکتی ہے۔ معاہدہ ہو گیا تو ایران سے مل کر جوہری تنصیبات ختم کریں گے۔ معاہدے کی صورت میں ایران کے ساتھ یا اس کے بغیر بھی کارروائی کر سکتے ہیں۔ اگر معاہدہ نہ ہوا تو ایران کے خلاف سخت فوجی کارروائی کریں گے۔ معاہدہ نہ ہونے پر ایران کی تنصیبات کو نشانہ بنایا جائے گا۔ فوجی کارروائی کے بعد ہی آگے بڑھیں گے تاکہ ملکی تحفظ یقینی ہو۔ ٹرمپ نے مزید کہا کہ ایرانی مضبوط اور خوددار قوم ہے، انہیں اب وہ فیصلے کرنا ہوں گے جو پہلے کبھی نہیں کیے۔
ایران کی فوجی طاقت تباہ، عسکری صلاحیتیں کمزور ہو چکیں، ایران کے میزائل ذخیرے میں 22% باقی رہ گیا، خطے میں تعینات 50,000 امریکی فوجیوں کی واپسی کا فی الحال کوئی امکان نہیں ہے۔ کراچی اور حیدرآباد کے لیے وفاقی منصوبوں کی تعداد بڑھانے کا مطالبہ، وفاقی حکومت اور پیپلز پارٹی کے درمیان بجٹ پر مذاکرات۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی سربراہی میں حکومتی وفد شریک ہوا، نوید قمر اور وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ سمیت پیپلز پارٹی کے وفد کی اجلاس میں شرکت۔ پیپلز پارٹی نے بجٹ پر تحریری سفارشات حکومت کے حوالے کر دی، حکومت سفارشات کا جائزہ لے کر پیپلز پارٹی کو جواب دے گی، حکومتی جواب کے بعد دوبارہ مذاکرات ہوں گے۔ ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی نے مطالبہ کیا کراچی کے تمام منصوبوں کا بوجھ وفاق اٹھائے۔ پیپلز پارٹی نے سالانہ ترقیاتی پروگرام کا حجم بڑھانے کا بھی مطالبہ کیا۔ وفاق نے کہا ان کے پاس ابھی اتنے وسائل نہیں ہیں۔ پیپلز پارٹی کو سبسڈی کے مکمل خاتمے اور پیٹرولیم لیوی پر بھی تحفظات۔ عوام سے کیا چھنے گا اور کیا ہوگا نصیب، آئندہ مالی سال کا بجٹ آ گیا قریب۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت قومی اقتصادی کونسل کا اہم اجلاس کل ہوگا۔ کونسل کے ارکان میں 4 صوبائی وزرائے اعلیٰ شامل۔ اجلاس میں آئندہ مالی سال کا قومی ترقیاتی بجٹ منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا۔ صوبوں کے سالانہ ترقیاتی پلان پر بریفنگ اجلاس کے ایجنڈے کا حصہ۔ آئندہ مالی سال کے اہم معاشی اہداف کی منظوری بھی دی جائے گی۔ آزاد کشمیر سپریم کورٹ نے مہاجر نشستوں پر حکومتی موقف درست قرار دے دیا۔ عدالت نے مہاجر نشستوں کے متعلق حکومت کے فیصلے کی توثیق کر دی۔ سپریم کورٹ نے اپنی رائے میں قرار دیا 12 مہاجر نشستیں آرٹیکل 22 کے تحت آئینی تحفظ رکھتی ہیں، انہیں انتظامی فیصلے سے تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ مہاجر نشستوں میں تبدیلی کے لیے آرٹیکل 33 کے تحت آئینی ترمیم ناگزیر ہے۔ عدالت کی رائے نے کل عدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے موقف کو مسترد کر دیا، کہا باقی ماندہ آئینی معاملات منتخب اسمبلی کے سپرد کیے جائیں۔ آزاد کشمیر کی تازہ صورتحال، پیپلز پارٹی کی قیادت کا تبادلہ خیال، سیاسی مسائل کے حل کے لیے ڈائیلاگ اور مذاکرات کا راستہ اختیار کرنے پر اتفاق۔ صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور بلاول بھٹو کی آج اہم ملاقات بھی متوقع۔ پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کی پارلیمانی قیادت کا اجلاس بلاول بھٹو کی زیر صدارت ہوا۔ زرداری ہاؤس اسلام آباد میں مشاورتی اجلاس میں فریال تالپور، وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھور، سابق صدر وزیر اعظم سردار یعقوب، وزراء اور اراکین اسمبلی کی شرکت۔ آزاد کشمیر کے رہنماؤں کی سیاسی صورتحال پر بریفنگ۔ پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کی سیاسی و انتظامی صورتحال پر اہم مشاورت۔ آئندہ سیاسی و انتظامی حکمت عملی اور حکومتی امور کا جائزہ لیا گیا۔ آٹے اور بجلی کے نرخوں کے خلاف تحریک سے آئینی تنازع تک، کل عدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا بدلتا کردار۔ آٹے کی سبسڈی سے آئینی تنازع تک اصل ایجنڈا کیا ہے؟ بجلی اور آٹے کی قیمتوں کے خلاف شروع ہونے والی تحریک وسیع تر مہم میں تبدیل ہو چکی۔ یہ کمیٹی اب آزاد کشمیر میں گورننس کے ڈھانچوں، آئینی انتظامات اور ریاستی اتھارٹی کو چیلنج کر رہی ہے۔ سوال اٹھتا ہے، کیا جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اب بھی عوامی فلاح کا پلیٹ فارم ہے؟ کل عدم عوامی ایکشن کمیٹی کا تشدد کا راستہ اختیار کرنا بلا جواز ہے۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل طاہر اشرفی کہتے ہیں، مہاجر نشستوں پر سپریم کورٹ آزاد کشمیر کا فیصلہ آ گیا، آئینی معاملات احتجاج سے نہیں پارلیمان میں حل ہوتے ہیں۔ ریاست کے امن و استحکام کے لیے سب کو مل کر کردار ادا کرنا ہوگا۔ دشمن پروپیگنڈے اور افواہ سازی سے انتشار پھیلانے کے در پہ ہے۔ آزاد کشمیر کے لوگ امن پسند ورکنگ ویمن کا تحفظ اور سہولتوں کی فراہمی ترجیحات میں شامل ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کہتی ہیں، ورکنگ ویمن کی سہولت کے لیے صوبہ بھر میں ڈے کیئر سینٹر بن رہے ہیں۔ اسپتالوں، تعلیمی اداروں اور سرکاری دفاتر میں 650 ڈے کیئر سینٹرز کے لیے 1 ارب روپے مختص کیے۔ پہلے مرحلے میں 390 ڈے کیئر سینٹرز کے قیام کا ہدف، 350 ڈے کیئر سینٹرز مکمل فنکشنل، 40 زیر تکمیل۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اگلے مالی سال تک تمام ڈے کیئر سینٹرز کے قیام کا ہدف دے دیا۔